KDA مزدور یونین کے چیئرمین عبدالمتین شیخ نے KDA کورنگی ٹاؤن سائٹ آفس کا دورہ کیا۔ KDA کورنگی سائٹ آفس کے ملازمین سے ان کے مسائل پر گفتگو کی۔ کہ پورے پاکستان میں جہاں ٹریڈ یونین ہے اس چارٹر کو لے کے گئی اور ان کو بھی فائدہ ہوا۔ اس کے بعد تیسری دفعہ ہم آئے، پھر چارٹر آف ڈیمانڈ کرایا، مگر کچھ مزدور دشمن عناصر کی وجہ سے وہ چارٹر منظور نہیں ہو سکا، مگر ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آنے کے بعد جو ہمارا چارٹر رکا ہوا اس کو سب سے پہلے کریں گے۔ مزدور یونین چاہے وہ CBA ہو یا نہ ہو، اس کا مشن ہی لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ کوئی اگر آ جاتا ہے کہ بھئی ہمارا یہ کام ہے تو کبھی ہم نے اس کو مایوس نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ساتھی ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ووٹر ہے، کسی اور کا سپورٹر ہے، لیکن ہم اس کے کام آتے ہیں، کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو آئے ہیں ہم آپ کے پاس، ایک ریفرینڈم کا مرحلہ آ چکا ہے، ریفرینڈم عنقریب جو ہے نا ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی اور پھر آپ کو ایک موقع مل جائے گا ووٹ ڈالنے کا۔ یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے تمام ساتھیوں سے درخواست کریں، محبت سے بات کریں کہ بھائی مزدورین کا ساتھ دیں اور مزدوروں کو کامیاب کریں۔ میرے کورنگی کے ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور خاص طور پہ شبیر بھائی، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت میں سے نکال کے KD مزدورین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ متاثر ہیں ان کے لیے انہوں نے آج یہ میلہ لگوایا ہے۔ سمجھے ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ KD مزدورین جو ہے وہ ہمیشہ سے ملازمین کے مسائل جو پہلے دن سے، یعنی جب سے آپ سمجھے 84 سے ہم نے رجسٹر ہوئے تھے، اس کے بعد سے کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ متین بھائی کے ہاتھ میں کوئی فائل ہو، متین بھائی کو اپنے بچے کرا رہے ہوں یا متین بھائی کوئی پلاٹ کرا رہے ہوں۔ سمجھے ایک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یہاں پہ لوگوں کے کام کے لیے، لوگوں کے اس چیز جس کے اندر لوگوں کو پریشانی ہوتی۔ 89 کے اندر ہم نے جو چارٹر ڈاؤن کرایا تھا، آج تک اس کے ثمرات لوگوں کو مل رہے ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا ابھی کہ جو ملازمین جنہوں نے 2 گریڈ 4 گریڈ 6 گریڈ حاصل کیے تھے، حاصل مند اس پہ چل رہے تھے، اور جن کے بعد ڈپلوما تھے، جنہوں نے ڈپلوما KD کے اندر رہتے ہوئے کر لیے تھے، تو ہمارے چارٹر ڈاؤن میں لکھا ہوا تھا یہ بات کہ وہ جو ڈپلوما رکھتے ہیں چاہے وہ 2 گریڈ میں 6 گریڈ میں، ان کو جو ہے سمجھے بنایا جائے گا۔ الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم اس میں CBA تھے تو ہم نے اس کے اندر جو ہے یہ کلاس اٹھائی تھی، اور اس کے اندر تقریباً 35 افراد ہم نے نوٹس نکالا تھا، اور اس کے اندر 35 افراد ایسے نکلے جو ڈپلوما رکھتے تھے۔ ایک بندے کو جو ڈپلوما رکھتا تھا اس کو جو چاہے وہ 2 گریڈ میں 6 گریڈ میں، اس کو سمریاں بنا دیا 16 گریڈ کے اندر۔ اور یہ کتنا بڑا کارنامہ تھا کہ جہاں بھی آپ جاؤ گے کوئی آپ کو یہ کیا نام ہے کہیں پورے تاریخ میں پاکستان کی نہیں ملے گی کہ جو 2 گریڈ میں 4 گریڈ میں وہ سمجھے کیسے بن گیا۔ وہ اس لیے بنا تھا کہ وہ سب انجینئر تھا، وہ جو بچہ تھا وہ ڈپلوما اس نے کیا تھا 3 سال کا، 3 سال کا جو ڈپلوما کرتا تو اس کو آلریڈی سب انجینئر بن جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے فیسلٹی تھی جو آج تک کسی یونین نے یا پورے پاکستان کے اندر، پورے پاکستان میں کسی کو جو ہے یہ کہیں نہیں فیسلٹی ملی کہ وہ ادارے میں کلرک ہو یا چپڑاسی ہو یا وہ LDC ہو تو اس کو سبریہ بنا دیا ہے۔ تو KD مزدور ایسے بے شمار کام کرتی رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے پلاٹ بھی جو آخر میں دلائے تھے وہ KD مزدور نے دلائے تھے، تقریباً 3250 پلاٹ KDA کے اندر آفس میں دلائے تھے، وہ KD مزدور نے آگا سراج اس منسٹر سے ہوا کرتے ان کے ذریعے سے دلائے تھے۔ تو KD مزدور تو مسلسل کام جو ہے وہ مزدوروں کے لیے کرتی ہے، وہ اپنے جیبوں کے لیے اپنے گھروں کے لیے کام نہیں کرتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاید اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم لوگوں کا کام ہے، بلکہ ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب اپنے کام کرتا ہے تو لوگوں کو بھی دیکھے کہ جو ڈپرائز ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو نہیں اپنے کام کر سکتے، وہ اپنے ان کے کام کیے۔ آج تک KDA کے اندر جو ہے ہم نے اپنا دفتر کھلا ہوا سمجھے، چاہے کسی بھی یونین کا کوئی بندہ ہو کیا نام ہے اور وہ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، ہمارے پاس آتا ہے۔ میں نے اللہ بہتر جانتا، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو آنے والا ہے یہ کسی یونین سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور ہمارا ووٹر نہیں ہے۔ ہم نے اس کا کام بغیر کسی عصبیت کے، بغیر کسی شناخت کے اس کا کیا ہے، اور کیا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اٹھ کے گئے ہیں اور اس کا کام کرایا۔ تو KD مزدور کی یہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ لوگوں کو بلا تفریق ہم نے، چاہے وہ پنجابی ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو،
اردو اسپیکنگ ہو. ہم نے ان کے کام کیے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں تربیت یہی ملی ہے کہ لوگوں کے کام کریں اور اللہ کو راضی کریں. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اگر گراس گرانٹ آ جائے تو یہ فنڈ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو نیٹ گرانٹ آتی ہے نا. اگر گرانٹ آ جائے پوری گراس تو پھر یہ جو فنڈ لوگ لیتے ہیں نا یہ مل سکتا ہے. تو کسی کو اپنا فنڈ بھی نہیں ملتا ہے, 6 سال ہو گئے ہیں لوگ بیٹھے ہیں. دوسرا یہ ورک چارج ملازمین کا مسئلہ ہے, ان کی تنخواہیں بند ہیں 4-5 سال سے, اس کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جتنے جو بلڈنگ بنے رکھی ہے تو اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا, سمجھے کہ سب سمٹ کے ووٹ کے. میں ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہاں کا دورہ کریں, اور یہ آپ کی یہ اثاثے ہیں, یہ جو ہے نا بلڈنگ پوری اثاثہ ہے, یہ کے ڈی اے کا ہی ہے سمجھے. یہاں پہ کے لوگوں کے دفتر بھی ہیں, یہ سب کچھ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اس کمرے میں جاؤ, اس کمرے میں سب کے وہ آگے بہت بری حالت ہے, زخمی ہو گئے کئی دفعہ تو لوگ. ہاں تو میں ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے سے درخواست کروں کہ وہ ایک دورہ یہاں کا کریں سیوک سینٹر کورنگی کے ڈویژن کا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں سے بہت سی چیزیں اور یہاں سے بے شمار یہاں پہ بھی جو ہم آپشن کے لیے پلاٹ بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں. اور دوسرا میں یہاں پہ کارکنوں کے لیے آیا تھا, یہاں کے کارکن بیچارے اتنے وہ ہیں کہ میں کیا کہوں کہ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جن کے جیب میں کرائے کے پیسے نہیں ہیں سمجھے نا, تو وہ بیچارے کیا وہاں سے وہاں تک آئیں گے سمجھے. تو میں نے انشاءاللہ ان کو یقین دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کے ڈی مزدور کو عزت دیتا ہے تو جو بھی ان کی پریشانی ہے, ان کے پروموشن ہیں, ان کے ورچارج کے مسئلے ہیں اور دیگر جو مسائل ہیں اور جو فنڈ کے مسئلے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ نے دی تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حل کرائیں گے انشاءاللہ.